الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم جس موضوع پر بیان سننے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی موضوع نہیں بلکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ موضوع ہے کلمہ طیبہ، وہی کلمہ جس پر ہمارا ایمان قائم ہے، ہماری پہچان ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ کلمہ طیبہ صرف زبان سے پڑھ لینے کا نام نہیں بلکہ دل سے ماننے، زندگی میں اتارنے اور اسی پر مر مٹنے کا نام ہے۔ کلمہ کے بول ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سورہ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں اللہ نے جاننے کا حکم دیا، یعنی کلمہ علم، یقین اور شعور کا نام ہے۔ توحید کی حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ لا الہ، ہر جھوٹے معبود کا انکار کرنا۔ کیا ہے؟ لا الہ، ہر جھوٹے معبود کا انکار کرنا۔ الا اللہ، صرف ایک اللہ کا اقرار۔ آج کے دور میں بت پتھروں کے نہیں ہیں بلکہ مال، عہدہ، شہرت اور نفس۔ جب تک دل سے ان سب کا انکار نہیں ہوگا کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔ رسالت کی اہمیت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ سورہ حشر آیت نمبر 7، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل رہنما ماننا۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ کلمے کے دوسرے بول ہیں محمد رسول اللہ، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل رہنما ماننا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دل کی سچائی سے لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد حدیث نمبر 15726۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، مکہ کی تپتی ریت، سینے پر پتھر مگر زبان پر کیا تھا؟ صرف احد احد۔ یہ تھا کلمے کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پاک کلمہ اعمال سے بلند ہوتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 10۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کامیابی کا دار و مدار آخری کلمہ پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 116۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، یا رب العالمین، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمارے پاس شرم اور آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، ہمارے دلوں میں شرک، نفاق اور ریا کو نکال دے۔ یا رب، ہمیں زبان کا نہیں دل کا مسلمان بنا دے، ہمیں پڑھنے والا نہیں جینے والے کلمہ عطا فرما۔ یا اللہ، دنیا کی محبت نے ہمیں غافل کر دیا ہے، یا رب اپنے ذکر کی مٹھاس ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، ہمیں توبہ کے آنسو نصیب فرما۔ یا رب، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔
ہماری اولادوں کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ قبر کی تنہائی میں ہمارا سہارا بن جانا، منکر نکیر کے سوال آسان فرما۔ یا رب حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ ہماری آخری سانس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس پر نصیب فرمانا۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی پریشان حال ہیں، جس پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں، یا اللہ ان کے ادائیگی کی بہترین صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو بزرگ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے معاشرے میں ایک جہیز کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ یا اللہ کتنی بچیاں ہیں جو غربت کی وجہ سے اپنے گھروں میں نکاح سے محروم ہیں، یا اللہ انہیں اچھے رشتے نہیں مل رہے، غربت کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہے میرے رب، صرف غربت کی وجہ سے لوگ پوچھتے بھی نہیں۔ یا اللہ ہمارے اس معاشرے سے جہیز کا رواج ختم فرما دے۔ یا اللہ ان بچیوں کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بھائی بھی جو نیک ہم سفر کی تلاش میں ہیں، یا اللہ ان کے نیک جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو حرام بستروں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو حلال بستروں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ ہمارے نکاحوں کو آسان فرما دے۔ یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، یا اللہ ان گھروں کے لڑائی جھگڑے ختم کروا دے۔ یا اللہ ان گھروں میں سکون اور دین عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے۔ یا اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں یا اللہ کوئی فاجر پیدا نہ ہو، کوئی فاسق پیدا نہ ہو، کوئی کافر پیدا نہ ہو۔ یا اللہ اے میرے رب ہم نے جو مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے، بہتر جاننے والا ہے۔ اے میرے رب ہمارے معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں، یا اللہ انہیں اپنے فضل سے دور فرما دے۔ یا اللہ آج کے دور میں بے حیائی عام ہو چکی ہے، بے پردگی پھیلتی جا رہی ہے۔ اے میرے رب ہماری نوجوان بہنوں کو بے پردگی سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار جو ناجائز مقدموں میں مبتلا ہیں، یا اللہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اے میرے اللہ انہیں ان مقدموں سے نجات دلا دے۔ اے میرے اللہ ہمارے سارے دینی مدارسوں کی حفاظت فرما، معلم معلمات کی حفاظت فرما، مساجدوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے رب یا اللہ ہمارے قرآن کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ اس دور میں ایمان بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اے میرے اللہ ہم نہیں جان پا رہے ہیں کہ کس باتوں سے ایمان جا رہا ہے، کن باتوں سے ایمان بچ رہا ہے، کون سا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، کون سا راستہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ ہم تو بس لگے ہوئے ہیں، ہم تو انجان ہیں، جو سنتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ میرے رب ہم بالکل انجان ہیں، بالکل نادان ہیں۔ یا اللہ تو ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔
یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ یا اللہ آج کے دور میں اتنے فرقے بن چکے ہیں، میرے اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے کہا وہ جھوٹا، اس نے کہا وہ غلط، اس نے کہا وہ کافر، اس نے کہا وہ فاجر۔ یا اللہ ہم نہیں جانتے کون اچھا ہے کون برا ہے۔ میرے اللہ جو برا ہے انہیں اچھا بنا دے، جو اچھا ہے انہیں ہدایت اور نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت کے راستے پر چلا دے۔ یا اللہ ہمیں دوزخ والے راستے سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو اچانک کا خیر عطا فرما، اچانک کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ جن بچے بچیوں نے ایگزام دیے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں بہترین کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے معاشرے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں میں تقوی، پرہیزگاری اور اپنا خوف اور حیا نصیب فرما۔ اے میرے رب ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ تجھے دینا تو آتا ہے۔ یا اللہ ہمیں تو پکارنا بھی نہیں آتا، لیکن میرے رب تو ٹوٹی ہوئی آواز بھی سنتا ہے۔ اے میرے اللہ ہم نے جو مانگا، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، سیاہ کار بندے ہیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ یا اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت ہم پر نچھاور کر دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کی چادر ہم پر ڈال دے۔ اے میرے اللہ ہم گناہ گار تو بہت ہیں، لیکن میرے اللہ ہیں تو تیرے بندے۔ یا اللہ خطا کار تو بہت ہیں، ہے تو تیرے نبی کے امتی۔ اے میرے اللہ آپ رحم نہیں کریں گے تو کون رحم فرمائے گا۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ جن بچوں کی ماں باپ بچھڑ چکے ہیں، یا اللہ اگر ان کو ملنے کا ارادہ ہے تو میرے اللہ اگر وہ اس دنیا میں ہے تو انہیں ملا دے۔ یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو بڑے بڑے آفتوں میں مبتلا ہیں، جو بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان سب سے انہیں نجات عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہماری دعاؤں میں یا اللہ ان سب کو شامل فرما جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جنہوں نے میسج کیے ہیں۔ اے میرے اللہ جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، یا اللہ جو کہنے چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے میرے اللہ یا جن کا ہم پر کسی طریقے کا حق اور احسان ہے، یا اللہ ان سب کے حق میں ہماری پوری دعائیں قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہم نے جو مانگا، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم گناہگار کی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری جائز دعائیں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ عنا محمدا وما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پہ ایک لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو، ہر آنے والا بیان آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔